دیکھ سکتے ہیں کہ کام تیزی سے جاری ہے، گرلز بن رہی ہیں الحمدللہ، یہ بھی کافی ساری گرلز پڑی ہیں، ادھر پیچھے بھی بنی بھی ہیں۔ اب انشاءاللہ ایک دو دن میں گرلز بھی لگنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے کام کی دو بڑی اہم چیز ہوتی ہیں۔ ایک کیمرے جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم جس دن آئے ادھر کیمرے لگوائیں، اور دوسرا پیک کرنا ہوتا ہے چاروں طرف سے اس کو، تاکہ جو ہے جگہ کو محفوظ بنایا جا سکے ان لوگوں سے بھی جو کسی شیطانی عمل کے اس سے سوچتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی محفوظ ہو جو یہاں پہ رہتے ہیں، تاکہ ان کو محفوظ فیل ہو کہ ہاں ہم جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہم محفوظ ہیں۔ تو یہ سب کام پھیلا پڑا ہوا ہے ادھر یہ دکھاؤ، پلر ابھی ڈل رہے ہیں اس میں نئے، اس کو ساتھ جوڑ کر کے نئے پلر لے کے جا رہے ہیں تاکہ مزید مضبوطی کر سکیں، اوپر ٹینکی بننی ہے، کمرے مزید بننے ہیں۔ ادھر یہ واش روم کا پورا ایریا ہے، واش رومز بن رہے ہیں یہاں پہ۔ آپ بھی حیران ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز ہم کہتے ہیں واش روم کو بھی، کیونکہ کئی سائڈز ہیں اس کی، ماشاءاللہ کافی بڑا پلاٹ ہے، کافی بڑا پروجیکٹ ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے۔ یہ دیکھیں یہ بھی واش رومز بن رہے ہیں اوپر، یہ بھی دکھاؤ کہ کس طریقے سے ہم اپنی جتنی تیزی کر سکتے اس تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ باقی اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کر رہا ہے، بہتری بھی کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کا تعاون بھی، متواتر سپورٹ چل رہی ہے۔ لیکن ہاں وہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے وہ اب تک نہیں آئی ہے، اور بس وہ چاہیے۔ اب یہ دیکھو لیاقت کو ذرا بلاؤ، بولو یہ دیکھو 3 ٹکڑے یہاں پڑے ہوئے، کیوں پڑے ہوئے؟ یہ ایک ایک چیز جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ضائع نہ ہو بالکل بھی۔ اور اب یہ دیکھو ایک یہ پڑا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی کوشش یہ ہے کہ 1 روپے کی بھی چیز ادھر ضائع نہ ہو، ہر چیز جمع کریں۔ پھر وہ کیونکہ یہ دیکھو یہ ابھی میں نے نکالے لیا کر، ادھر پڑے ہوئے تھے ایسے ہی، سمجھے؟ کسی بچوں کو بلا کے نا پورا چیک کرواؤ جہاں جہاں کام ہوا، جتنی چیزیں نکلی ہوئی وہ۔ اچھا ہاں، تو لگائے نہیں نا، تو فالتو پڑے مٹی میں دب جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ سب واش روم بن رہے ہیں لائن سے، اوپر اس کے کمرے آئیں گے، پھر واش روم آئیں گے۔ ایک فرید بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، السلام۔ یہ اپنی کوشش جاری و ساری ہے، ادھر سے آ جاؤ نیچے، یہ کئی ساری جگہیں ہیں ادھر اوپر نیچے آنے جانے کی۔ یہ پراپر ایک جو شیلٹر ہوم کی جو ہمیں ضرورت، بھائی خدا کے واسطے تو دیکھ کے جائیو، یہ گر جاتا ہے جگہ، سیدھی روڈ پہ گرتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھاؤ ذرا کھیتی باڑی ہماری ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہو رہی ہے، کیریاں لگ گئی ہیں اس میں، وہ دیکھو اوپر۔ اور ڈیفینیٹلی جب ہمارے شیلٹر کے بچے بوڑھے لوگ رہیں گے یہاں پہ تو انجوائے کریں گے اس جگہ کو۔ ایک بس جو میں چاہ رہا ہوں نا کہ ان کو فیل ہو کہ ہم کسی سے کم نہیں، کیونکہ بہت ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اتنی تکلیفوں میں ہوتے ہیں وہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور لیاقت یہ بیٹا جمع کرواؤ خدا کے واسطے یار، کیوں ایسے پھینکے ہوئے؟ تو یہ ہاں اچھا یار، اتنی گندی بینچ پہ بٹھاؤ گے میرے کپڑے سارے خراب ہو جائیں گے، کپڑا تو مار دو اس پہ۔ تو ابھی بس کام جاری ہے، ادھر سے دکھاؤ لوگ کس طریقے سے آ رہا ہے ابھی۔ اب بس انشاءاللہ 10-15 دن میں آپ کو کافی ساری چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو تیار ہو کر کے لگنی ہے۔ خاص طور پہ وہ مین گیٹ دکھاؤ ہمارا ذرا، وہ مین گیٹ ہے ہمارا جو ابھی تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بلکہ اس کو ویلڈر کو بلاؤ ذرا، اس سے ذرا اس کا بھی انٹرویو لو ذرا کہ کس معیار کا کام ہو رہا ہے، کوالٹی کیا ہے۔ ذرا ادھر آنا ذرا، کیا نام ہے اس کا؟ اسد، فیصل ادھر آنا ذرا۔ فیصل یہ بتاؤ کہ
کس معیار کا ہم کام کروا رہے ہیں؟ اچھا ہے، درمیانہ ہے، بیکار ہے، بہت زبردست ہے، سارا ہیوی اور اچھا مال لگ رہا ہے. کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں نہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پہ. بہترین کام ہو رہا ہے، مٹیریل بھی وہ استعمال ہو رہا ہے جو کہ یہ سمجھو کہ بنگلوں اچھے میں گھر والے بناتے اچھے جو بنگلے خود وغیرہ اپنا گھر بناتے، اپنے ٹھیکیدار گھر والا نہیں نہیں نہیں، ریڈی میڈ کام نہیں ہے یہ کیونکہ سارا. ہم اس کے کنڈے بھی لائے تھے تو تم نے واپسی کرا دیے وہ نا جی کہ جی جی، موٹے والے موٹے چاہیے، والے تو ہم چاہیے پھر تو وہ وہ لے موٹے کر کے لگائیں آئے. اس کے ہاں، اندر. مطمئن ہو، ایک اچھا بے کام ہو رہا ہے. بے فکر ہو جائیں، یہ کام سمجھو کہ یہ بنگلوں میں بھی لگتا ہے نا، یہی کام لگتا ہے اسی نہیں، طریقے. میرا مقصد اپنے آپ کو مطمئن نہیں، میں تو کر ہی رہا ہوں، مجھے ہاں پتا ہے. جی جی مقصد یہ ہے کہ پبلک کو پتا ہو کہ ہم جو کام کرا رہے ہیں معیاری کرا رہے ہیں. تم بھی ایک کاریگر ٹائپ کے آدمی ہو نا. نہیں، بہت بہترین کام ہو رہا دیگر کام بھی دیکھ رہے ہوگے، سیمنٹ کا، ٹائلس کا، چیزوں ہے. کا. سارے کام زبردست ہو رہے ہیں، بہترین کام ہو رہے کسی ہیں. یہ چیز کی کمی تو کوئی نہیں ہے، کمی نہیں ہے اس کے بس اندر. تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے نا، ٹائم لگ رہا ہے، بس ٹائم کا تھوڑا کیونکہ سا مسئلہ. معیار کو ترجیح دینی معیار کو ہے ترجیح نا. دینی ہے ظاہر ہے. چلو، ایک تو ایک چیز ہے. بس تم لوگ بھی دل سے ہی کام کر رہے ہو نا کہ شیلٹر ہوم ہے یہ؟ نہیں نہیں، اللہ کا شکر ہے، بالکل دل سے ہی کام کر رہے ہیں، اور کام اچھا ہے اور سارا معیاری کام ہے، تو پھر اسی حساب سے کام بھی کر رہے ہیں. چلو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ میں نے اس لیے مجھے تو نام بھی نہیں پتا اس کا، اس لیے بتایا کہ ظاہری بات ہے اس کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں نا، سوائے اس کے کہ وہ سچ بولے کہ ہم کس معیار کا کام کرا رہے ہیں. الحمدللہ یہ جھولے بھی اگر آپ دیکھیں تو کس معیار کے لگے ہوئے وہ نظر آتے ہیں سارے کے سارے. اور ماشاءاللہ اب جب ہمارے بچے آئیں گے ادھر تو آپ سوچیں ان کے ایک ایک لمحے کا جو ہے نا، میرے خیال ہے 24 گھنٹوں میں کتنے لمحے ہوتے ہوں گے، اور جب وہ سالوں یہاں رہیں گے تو کتنے لمحے ہوں گے. لیاقت بیٹا سے چائے لے لو. تو سوچیں کتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. یہ وہ نیکیاں ہیں خدا کی قسم جو ساری زندگی عبادت کر کے بھی نہیں پا سکتے آپ لوگ. ساری زندگی عبادت میں پڑے رہنا، کیونکہ عبادت کے لیے تو اللہ نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ رہا عبادت آپ پہ معافی ہے. عبادت کرنی ہے، نیک نیتی سے کرنی ہے، نیک نیتی کے ساتھ زندگی جینی ہے. لیکن جب تک آپ کی زندگی کا عمل کسی کی زندگی کو بہتر بنانے میں نہیں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سب کچھ ضائع ہے، سب کچھ ضائع ہے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، میری باتوں کو معاف کیجیے گا بری لگے تو، کہ جو تول میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، جو بے انتہا ملاوٹ کرتے ہیں، رشوتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہماری اس کے بعد ترجیح ہوتی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں، اور اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو کم از کم حج اور عمرہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. ہاں میں مانتا ہوں شاید آپ کی نیک نیتی سے حج عمرہ عبادت کی بھی جو ہے نا وہ سارے گناہوں کو شاید ڈھک دے، معاف کر دے. لیکن اس کے بعد پھر کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا جاتے ہوئے سوچا کہ اس عمرے یا حج سے آنے کے بعد اب ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اب ہم تول میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ہم اب کسی سے رشوت نہیں لیں گے، ہم اب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے؟ نہیں سوچا نا. رمضان آتے ہیں، ہم سب بڑی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. کیا سوچا کہ یار ایک مہینے جیسے ہم آرٹیفیشل مسلمان بن جاتے ہیں. ہم شیو کرنا بہت سارے لوگ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں میں ان کی بات شیو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی رمضان ہے، اور چاند رات کو شیو بنوا لیتے ہیں. بھائی ایسے ہی جی لو یار. 12 مہینے کا ایک مہینہ اچھے انسان، اچھے مسلمان بن جاؤ. تول میں ہیرا پھیری ختم کر دو اس مہینے، ملاوٹ ختم کر دو اس مہینے. کوشش کرو 2 روپے کما رہے ہو کسی چیز میں مارجن کے تو اس پہ 1 روپے کما لو. یہ خدا کی قسم یہ آمدنی ہے، یہی فائدے کا سودا ہے. وہ فائدے کا سودا نہیں ہے کہ اس مہینے بھی پورے سال ایسے ہونے چاہیے. لیکن کیا کریں اب ہم لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو 19-20 یار ہم سے بھی ہو جاتی ہوگی یا ہم کر دیتے ہوں گے، لیکن 1-20 نہیں ہونی چاہیے. ہاں میں جانتا ہوں بہت سارے جوکر ہیں، جوکر ادارے ہیں، جوکر لوگ ہیں جو 1-20 کیا 100 میں لگے پڑے میں. لیکن بس اللہ سے میں تو اپنے لیے سب کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی یہ دعا مانگی کہ ہم انسان ہیں، انسان پیدا ہوئے، ہم فرشتے نہیں ہیں، نہ فرشتے پیدا ہوئے. ہم سے غلطی گناہ ہو جائے گا، نہیں کرتے کرتے بھی ہو جائے گا. تو اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ اول تو بچا، دوئم اگر ہو جاتا ہے تو وہ ہو جائے جو تم معاف کر رہے، جس پہ تو راضی ہو جائے معافی پہ. جس پہ تو راضی نہ ہو معافی پہ وہ تو ہم سے غلطی اور گناہ بھی نہ ہونے دے. ہمیں اس طریقے سے باندھ دے، روک دے کہ ہم سے وہ غلطی گناہ نہ ہو.
میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور بدلنے کی ضرورت ہے. حکومتیں نہیں بدلتی ہیں, کوئی نہیں بدلتا, آپ خود اپنے آپ کو بدلتے ہیں. میری اپنی زندگی کسی نے نہیں بدلی. ہاں میں نے اپنے کام سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ بدلا, لیکن کسی نے نہیں بدلا نا, خود بدلا, خود سوچا. کل بھی میں کہیں بیٹھا, میں یہ بات کر رہا تھا, میں نے بولا یار ٹھیک ہے سب کچھ چاہیے زندگی کا, مجھے بھی کھانا پینا گھومنا پھرنا رہنا, لیکن ہاں مجھے کوئی کسی قسم کا وہ عیاشی گھومنا پکنکیں یہ وہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سوائے اس کے کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو صحت کے ساتھ دے اور اچھی زندگی دے, اور لوگوں کے لیے وہ استعمال ہو. اگر لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو پھر بیکار ہے وہ زندگی صرف, کیونکہ مرنا تو ہے نا, بس جیے, حوث پوری کی, لالچ پوری کی, لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کیا, پیسہ کمایا, شوئیں ماری, زندگی شو میں چلی گئی, تو پھر بڑی سخت جو ہے نا آگے پکڑ ہے. اور میں یہ جو ہمارا شیلٹر ہوم بن رہا ہے آپ لوگوں کے سب کے تعاون سے, اس شیلٹر ہوم میں وہ لوگ ہیں جو مقصد ہر چیز سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس لفظ سے سمجھ لیں, پہننے سے, پیٹ بھرنے سے, رہنے سے, جینے سے, صحت سے, رشتوں سے, ہر چیز سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جن کا یہ گھر بن رہا ہے, جس کو وہ لوگ جنت کہتے ہیں. میں تو کبھی بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں نہیں بیٹا یہ ایک قید ہی ہے نا, چار دیواری کے اندر ایک سسٹم میں تمہیں چلنا ہے, ایک آزاد زندگی تو نہیں ہے نا. ادھر کوشش کریں گے جتنا بہتر کر سکے, آزاد بھی, کیونکہ دروازے کو کھلے عام اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کھول سکتے کہ انہی کو محفوظ کرنا ہے, انہی کو تحفظ دینا ہے. اور اپنے گھروں کے بھی دروازے اب تو ہم لاک کر کے رکھتے ہیں. جو حالات ہیں ملک کے, ہمارے شہر کے, خصوصاً کراچی شہر کی اگر بات کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں, جس طرح ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی, بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا واش روم کے لیے جو ہم لے رہے ہیں, وہ جو ویل چیئر ٹائپ کی جو ہوتی ہیں, اور اسپیشل وہ چیزیں ہیں جو ہم یہاں یوز کریں گے پیشنٹس کے لیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں روڈ پہ, اللہ مجھے معاف کرے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, جس طرح اس سے اٹھاتے ہیں نا, ایکسیڈنٹ اتنے اس کو زخم نہیں دیتا, اتنی ہڈیاں نہیں توڑتا جتنا ہم اس کو اٹھانے میں, کھینچنے میں, گاڑی میں, رکشے میں, ٹیکسی میں ڈالنے میں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ ہو اس کو اتنی آسانی سے اس کا پیمپر بدل دیا جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے. ہمارے پاس جو بزرگ ہو اس کو اتنی آسانی سے اس کے کپڑے چینج کرا دیے جائیں کہ اس کو فیل نہ ہو پائے. اس کو اگر واش روم جانا ہے تو اس میں تکلیف محسوس نہ کرے, اس کو اتنی آسانی کی ایکسس دیں کہ وہ خود چلا جائے, یا ان جو ٹیکنیکل چیزیں ان کو ساتھ چلا جائے, یا کسی کا سہارا لے کر کے چلا جائے. تو اپنی کوشش ہم کر رہے ہیں, بھرپور کوشش جسے کہتے ہیں نا, بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کوشش مکمل تب ہوگی جب آپ ساتھ دیں گے. یہ مت سوچیں کہ لوگوں نے دے دیا ہوگا, کر دیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, کیونکہ آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے علم میں آ رہا ہے, لوگ نیکیاں ڈھونڈتے ہیں, اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, شاید کسی کو برا لگتا ہو, لیکن سچ بتا رہا ہوں, اس شیلٹر ہوم سے بڑی نیکی نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1000 نہیں, 100 نہیں, ہزاروں لوگ زندگی جئیں گے, زندگی پائیں گے. ابھی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہم آہستہ آہستہ بنا دیں گے اس کو, بہت بڑا. ابھی بھی یہ کم نہیں ہے پاکستان میں اس سائز کا, اس روم کا, اس سٹینڈرڈ کا یہ واحد شیلٹر ہوم بن رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ, وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, تو تھوڑا سا دیر ہمیں اس کوشش میں ہم کامیاب ہو پائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کر دیا ہے. اور جتنا مجھ سے جلدی ہو پا رہا ہے, ابھی بھی میں ہاسپٹل سے ہی آ رہا ہوں, مجھے تھوڑا ٹریٹمنٹ کرانا تھا, چھوٹا سا آپریشن ہے, لیکن تب سے رکا ہوا ہے. ابھی بھی ڈاکٹر نے جب کہا, میں بولا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی ٹریول کرنا ہے, پھر آنا ہے, تو بقرعید آ رہی ہے, تو میں بڑا پھنسا ہوں اس وقت, بقرعید کے بعد ہی پھر کراؤں گا. تو ہو سکتا ہے پہلے کرا لوں گا, دیکھتا ہوں کیا سیٹنگ بنتی ہے بقرعید سے. لیکن آج میں گیا تھا کہ میں ایڈمٹ ہو جاؤں گا, لیکن نہیں ہوا, کیونکہ وہ پھر ٹائم کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے مکمل آپ کو جو ہے نا, یعنی احتیاط کرنی ہے, 2 ہفتے مکمل ریسٹ چاہیے. تو اس وجہ سے پھر میں گول کر گیا, اللہ کے حوالے کر دیا. میں بولا اللہ میاں حفاظت کرے گا, اور کرتا ہے اللہ حفاظت. سچ بات یہی ہے
کہ اتنی صحت کے ساتھ اگر زندگی جی رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کی حفاظت ہے، اور وہ حفاظت جو بھی لینا چاہتا ہے نا، جو بھی لینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی خدمت کریں، انسانیت سے محبت کریں، اچھی سٹوریاں لکھنی، اچھی ڈیبیٹ کر دینا، اچھی تقریریں کر دینا، شور شرابہ کرا لینا، تالیاں بجوا لینا، ہجوم کو لے کے چل لینا، اس سے آپ کی بخشش نہیں ہے۔ بخشش صرف عمل سے ہے، جو اچھا عمل ہونا ہے۔ اچھا عمل کریں، اچھا عمل۔ ڈیبیٹرز تو میں نے بھی بہت دیکھے، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور ڈیبیٹ کیا کرتے ہیں، آپ کو جذباتی کر دیتے ہیں لیکن خود کیا جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیبیٹ کرنا اور عمل کرنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، لوگوں کے لیے مدد کریں، ایسے ان کے دوست بن جائیں کہ ان کو آپ سے ہچکچاہٹ نہ ہو، خوف نہ ہو، کوئی دوری نہ ہو، جو کہنا چاہیں، جو کرنا چاہیں، جو بولنا چاہیں، ان کو ایزی ایکسیس دیں لوگوں کو۔ اور مجھے صحیح سے وہ یاد نہیں، لیکن کچھ ہمارے ایسا ہی تھا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ اس میں کہیں حصہ بھی نہ ہو جائے، یعنی آپ کی جائیداد میں بھی کہیں پڑوسی کو حصہ نہ دینا پڑے۔ تو یہ ہمارا دین یہاں تک ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور آج ہم اپنے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو، خالہ کو، ماموں کو، چاچا کو کھو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی، ایک ہی ماموں تھے میرے، کافی ٹائم ہو گیا ان کو ڈیتھ ہوئے ہوئے۔ اب یقین جانے جس وقت ہاسپٹل میں تھے نا تو مجھے روک رہے تھے، میں آج بھی اتنا پچھتاتا ہوں کہ یار میں رک جاتا ماموں کے پاس۔ وہ ایسا ماموں تھا جس کو ماموں کہنا پتہ نہیں، وہ بہت بڑا رتبہ تھا اس کا، بہت بڑا رتبہ تھا اس کا ماموں کا ہمارے۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہی میں نے دیکھا، اور اس آدمی نے ساری زندگی بڑی غریبانہ گزاری، اس نے کبھی کسی چکر بازی میں کسی میں نہیں گیا، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے کھڑا رہا جیسے ایک باپ، ایک سربراہ ایسے کھڑا رہا ہمارے ساتھ۔ باپ تو ہمارا تھا، لیکن اس سے زیادہ میں نے دیکھا ہمارا ماموں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اور ایک ہماری امی کی دوست تھیں، بلکہ ہماری ٹیچر بھی رہیں، ٹیوشن پڑھاتی تھیں، اور ان کے بھی بڑے مسائل تھے، گھریلو پرابلم تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ آ کے امی کے ساتھ رہتی تھی، کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کہ جھگڑا ہو گیا گھر میں، یہ ہو گیا، ایسے ہی۔ اور محلے کی جو انٹیاں ہوتی تھی، لوگ ہوتے تھے، آج وہ سب کچھ ہم نے ختم کر دیا، سب کچھ۔ آج چائے پلانا بھی مصیبت بنا دیا ہم نے مہمان کو، کوئی آ جائے تو ہم پہ مصیبت جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے ہمارے لوگوں پہ۔ ہم نے خود اپنے آپ کو تباہی پہ لے گئے ہیں۔ ہمیں اگر اس تباہی سے بچنا ہے نا تو پھر پیچھے کی طرف لوٹیں، احساس، خیال، محبت۔ محلے کے کتنے لوگ بتاؤں میں، نانا ابو ہیں، چاچو ہیں، دادا ہیں، خالہ ہیں، پھپھی ہیں، کوئی نہیں تھے ہمارے، کوئی نہیں تھے، نہ کوئی یعنی کبھی ان کے مذہب کو دیکھا، نہ ان کے فرقے کو دیکھا، نہ ان کی زبان کو دیکھا، بس چاچا، ماموں، نانا، پھپھا یہ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اور کیا مزہ آتا تھا، اور کیا خوف ہوتا تھا، سائیکل بھی چلا رہے ہوتے تھے ہم تیز تو ایک دم ڈر جاتے تھے، یہ نانا ابو نے دیکھ لیا شکایت کر دیں گے، خالہ نے دیکھ لیا شکایت کر دیں گے۔ ہر گھر ہماری گلی کا کھلا ہوتا تھا، کوئی ہمارے لیے نوک بھی نہیں تھا، گھستے تھے گھر میں، جاتے تھے جیسے اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ کیا مزہ آتا تھا اس وقت کہ پڑوسی آتا تھا ایک کپ لے کر کے اور کہتا تھا کہ آدھا کپ چینی دے دینا، جب لائیں گے تو لوٹا دیں گے۔ ہر گھر میں سالن پکتا تھا، کوئی چیز پکتی تھی تو ایک دوسرے کے گھروں میں جاتا تھا۔ آج ہم نے سب کھو دیا نا، سب کھو دیا ہم نے۔ ہم وی آئی پی بن گئے، وی آئی پی بن گئے، اور پھر وی آئی پی کا اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ پھر صرف بربادی، صرف تباہی، کچھ نہیں ملنا۔ اسی رشتے کو دوبارہ بنائیں جہاں جہاں بنا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال کریں، وہ آپ کا خیال کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ پہ، اللہ نے اگر پڑوسی کے لیے کہا ہے تو دونوں کو کہا ہے، لیکن اگر دونوں نہیں کر رہے تو آپ اس سے دوستی نہ کریں تو اس سے دشمنی بھی نہ بنائیں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں یہودی کا بھی دوست، میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہو سکتا، دوست نہ بناؤ، دشمن کیوں بنا رہے ہو؟ آج جس ملک پہ اتنی تباہی، بمباری، بچوں کو مارا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں ہمیں بھی دل تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں کبھی بھی
مسلمان ہونے کے ناطے نہیں دیکھتا، نہ ان کو دیکھتا ہوں، نہ ان کو تولتا ہوں مسلمان میں ہمیشہ انسان ہونے کے ناطے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو آج ان پہ ظلم کر رہا ہے نا، کل اگر ان پہ بھی ایسا ہو رہا ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان بات کی کہانی ہے، سارے فرقے ساری زبانی بات کی کہانی ہے، پہلی کہانی صرف مسلمان ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا نا تو میں ہندو ہوتا، آج میں کرسچن کے گھر ہوتا میں کرسچن ہوتا۔ ایون جیسے بچے پھینک دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اگر میرے ماں باپ مجھے کسی ہندو کو دے دیتے، بھلے پالنے کو دے دیتے، تو میں اس کی پوجا سیکھا ہوتا۔ کرسچن کو دیتے میں اس کا انداز سیکھا ہوتا، اس کی عبادت۔ اور آج میرے ماں باپ بتاتے نہیں تم تو ہمارے بچے ہو، تم یہ نہیں کرو، تو میرا خیال ہے میں نہیں لوٹتا۔ تو انسان پیدا ہوا ہے، اللہ نے جو ہے انسان کو انسان بنا کے بھیجا ہے، جانور کو جانور بنا کے بھیجا ہے۔ یہ فرقے، یہ مذہب، یہ زبانیں انسانوں کی ہیں، ورنہ جانوروں کی تو سب کی زبانیں ایک سی ہوتی ہیں، جانوروں کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن انسانوں میں یہ چیزیں ہیں، لیکن انسان بنا کے بھیجا ہے سب کو، سب انسان ہے، سب انسان ہے۔ تو انسان کو ترجیح دیں، ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ جیسے نماز پڑھ رہے پڑھیں، جیسی عبادت کر رہے ہیں کریں، وہ آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا طریقہ، آپ کا نظام، آپ کی سوچ وہ ہے۔ لیکن جو دوسرا انسان ہے نا، وہ انسان ہے۔ تو یہ نہیں انسانوں کا گھر بن رہا ہے جدھر بنا رنگ و نسل رہیں گے، جئیں گے، انجوائے کریں گے، واک کریں گے، جھولے جھولیں گے، اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ جو اپنوں سے ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کا جڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اپنی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن بس اللہ پاک خیر کرے، یہی کہوں گا۔ بس بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیے گا مجھے کہ اللہ مجھ سے اچھے کام لیتا رہے، اللہ تعالیٰ مجھے مزید جو ہے نا توفیقات دے کہ میں بہتر سے بہترین کام کروں۔ میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں ہمارے بچہ جو ہے آپ کی طرح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میری طرح کیوں ہوگا بھائی، میری طرح نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو سارے حساب سے بہت بہتر بچہ کرے، جو ہے نا میرے بچے کو بنائے، کیونکہ میرے اندر بھی 10 غلطیاں، 10 خامیاں، کوئی چیزوں کی کمی ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ کا بچہ اس سے بھی آگے جائے، بہت آگے جائے، ہمارا ملک، ہمارے لوگ بنا رنگ و نسل خوشحالی کی طرف آئیں، ترقی کی طرف آئیں، بہتری کی طرف آئیں۔ تو بس دعا کیجئے گا کہ اللہ اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرے، اور ان لوگ جن کے لیے بن رہا ہے ان کے لیے یہاں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ صحیح ہے۔